السلام علیکم پاکستانیوں، میں فلک جاوید خان آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل میں کوشش کرتی ہوں کہ جلد ولاگ بناؤں، جلد آپ تک خبریں پہنچاؤں، لیکن جس طرح کے میرے ساتھ معاملات ہیں مجھے فریکوینٹلی اپنی لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے معذرت۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے معاملات کے اوپر، جو انتہائی کشیدہ ہیں۔ صورتحال بہت نازک ہے۔ کل آدھی رات کو مسلط شدہ جعلی حکمران کا جو جعلی نمائندے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ بہرحال بھارت اپنا جھوٹا پروپیگنڈا بیچنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، جھوٹا بیانیہ بیچنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور کئی بڑے ممالک بھارت کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، بھارت کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور بھارت نے اس فالس فلیگ آپریشن سے سفارتی اور سیاسی مقاصد حاصل کیے ہیں اور پاکستان کو کافی حد تک آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہمارے مسلط شدہ جعلی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا جو ملک دشمن بیان ہے اس نے کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھارت اسی جھوٹے بیان کو چلا کر عالمی دنیا سے ہمدردیاں بٹور رہا ہے، اور دوسری طرف اسی بھارت کی منافقت اور جارحیت جاری ہے۔ لائن آف کنٹرول کی بھارت مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، تاہم پاکستان کی طرف سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان بیرونی سے زیادہ اندرونی مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان میں استحکام نہیں ہے، ہر طبقہ پریشان ہے۔ یہ جو مسلط شدہ جعلی حکمران ہیں، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، اور ریاست اور اداروں سے تو ویسے عوام کو بہت سے مسائل ہیں، بہت سی شکایات ہیں، اور جس طرح کی اتحاد اور سپورٹ اس وقت ریاست اور اداروں کو اور حکومت کو چاہیے، وہ ان کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ 3 سال سے اندرونی طور پر ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی عوام کے خلاف ایک محاذ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی ذاتی بغض، انا اور نفرت سے آپ کو بڑھ کر پاکستان کے لیے پہلے سوچنا ہوگا، اپنے سے پہلے آپ کو پاکستان کو رکھنا ہوگا، اور یہ جو آپ نے ایک لڑائی شروع کی ہوئی ہے یہ آپ کو ختم کرنی ہوگی۔ آپ کو وقت کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا اور اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ کا اپنا گھر مضبوط نہیں ہوگا، آپ کے گھر کے اندر استحکام نہیں ہوگا، آپ دشمن سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے آپ کو اپنا قلعہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ بہرحال کل عمران خان صاحب کی بھی بڑی ایک اہم ٹویٹ آئی، ایک اہم پیغام آیا۔ عمران خان تک رسائی مکمل طور پہ بند تھی، حالانکہ یہ نظام کے جو ٹھیکیدار ہیں یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی آواز کی کس قدر اہمیت ہے، اور اس نازک موقع کے اوپر ایک مضبوط اور توانا آواز کا اٹھنا کس قدر ضروری تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عمران خان تک رسائی بند کی ہوئی تھی، اور عمران خان کا بیان باہر نہیں آنے دے رہے تھے۔ لیکن عمران خان نے کل وکرا کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا، اور یہ چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن عمران خان کو دنیا سنتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ یہ پوری ریاست اور تمام ادارے اور حکومت مل کے بھی وہ امپیکٹ نہیں پیدا کر سکے جو عمران خان کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عمران خان کی ٹویٹ کو اب تک 3.5 ملین لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، اور عمران خان نے وہی بیان دیا جو ایک لیڈر کے شایان شان تھا۔ عمران خان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے 2019 میں بھی ایسا ہی پلوامہ میں ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، اور تب میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بھارت پھر سے ایسا کام کرے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے، اور بھارت نے ایک بار پھر سے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2019 میں بھی میں نے بھارت کو یہ پیشکش کی تھی کہ اس تمام جو واقعہ ہے اس کی ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کروائی جائے، لیکن بھارت تب بھی بھاگ گیا تھا، اور بھارت آج بھی تحقیقات سے بھاگ رہا ہے، اور بغیر ثبوت کے اس فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو امن کی خواہش ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ امن ہماری ترجیح ہے، وہ کہتے ہیں جی امن ہماری ترجیح ہے، لیکن اگر بھارت نے کسی بھی طرح کی جارحیت کی تو 2019 کی طرح ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے RSS کے جو ایجنڈا ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا، اس کی جارحیت کو ایکسپوز کیا۔ خان صاحب کہتے ہیں، خان صاحب نے بھارت کو جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک خطرہ قرار دیا۔ خان صاحب نے بولا کہ یہ جو بھارت ہے یہ RSS کی انتہا پسند نظریے کے ساتھ چل رہا ہے، جو صرف خطے کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ اور خان صاحب نے ایک بار پھر سے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی۔ خان صاحب نے بولا کہ جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 غیر قانونی طور پہ ختم کیا ہے، تب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی جارحیت ہے وہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے جو کشمیری ہیں ان کے دل کے اندر آزادی کی خواہش بڑھ گئی ہے،
انہوں نے بولا کہ میں ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور خان صاحب نے پھر ایک بار کہا ہے کہ میں کشمیری عوام کی جو حق خود ارادیت ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو نواز شریف اور زرداری ہیں ان کی منافقت کو، ان کی مفاد پرستی کو بھی ایکسپوز کیا۔ خان صاحب نے بولا کہ یہ دونوں کبھی بھی بھارت کے خلاف بیان دینے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ جو پیسہ انہوں نے پاکستان سے لوٹا ہے یہ باہر لے کر گئے ہیں، اس سے انہوں نے بیرون ملک میں اپنے اثاثے بنائے ہیں، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر انہوں نے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دیا تو بھارت لابنگ کرے گا، اور جو ان کے بیرون ملک حرام کے لوٹے ہوئے پیسوں سے جو انہوں نے اثاثے بنائے ہیں اس کو منجمد کروا دے گا۔ ساتھ ہی خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو تنبیہ کی ہے، ساتھ تاکید کی ہے کہ جس طرح آپ نظام کو چلا رہے ہیں، جس طرح کی آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں ایک ہی سیاسی جماعت کے خلاف، یا بند کر دیں، اس سے عوام کے اندر مزید تقسیم اور نفرت پیدا ہوگی۔ اس وقت پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن جو ریاست ہے وہ اپنی تمام انرجی ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے لگا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کچھ وقت کے لیے پاکستان کو اس سیاسی انتقام سے پہلے رکھیں۔ بہرحال اس طرح کا جو جواب ہے یہ ایک بے باک، نڈر اور محب وطن پاکستانی، محب وطن لیڈر ہی دے سکتا تھا، جس طرح کا جواب عمران خان نے دیا ہے۔ اور عمران خان اس وقت 3 سال سے ریاستی جبر فستائیت اور ظلم و ناانصافی کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود بھی خان صاحب نے پاکستان کو اپنے سے پہلے رکھا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر بھی وہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ اور لیکن جن کو پاکستان کا مینڈیٹ چوری کر کے ان اداروں نے، اس ریاست نے قوم کے پر مسلط کیا تھا، وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی اور اس کا جو پورا ٹبر ہے، وہ آج بھی اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی بھارت کے خلاف ایک بھی بیان جو ہے وہ نہیں دے سکے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اب ہمارے ادارے میں بیٹھے لوگوں کو بھی سوچنی ہوگی کہ جن کے لیے ملکی وقار کو، ادارے کے وقار کو آپ نے داؤ پہ لگایا، جس کے لیے آپ نے عوام کی جو ہے مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے قانون و آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، عوام کی نفرت مول لی ہے، وہ آج آپ کے ساتھ سٹینڈ بھی نہیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف جو انہی کے سپورٹرز ہیں، نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں، وہ آج بھی ملک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی ایسے نازک صورتحال میں اتحاد پیدا کرنے کے بجائے اپنے لیڈران کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ملک دشمنی کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقسیم اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس قدر جاہل اور نالائق ہیں کہ جو عمران خان صاحب قید میں بیٹھے ہوئے تھے، جن تک رسائی بھی نہیں تھی، یہ ان سے انڈیا کے خلاف بیان دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جو عمران خان نے بہت شاندار بیان دے دیا ہے، لیکن یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ آج بھی جو ان کے غلام لیڈران، جو بظاہر تو آزاد ہیں لیکن وہ غلام ہیں، ان سے آج بھی انڈیا کے خلاف ایک بھی بیان دینے کا مطالبہ نہیں کر پائے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے اداروں کو، ہماری ریاست کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو اتحاد کی ضرورت ہے، کس طرح نون لیگ اور جن کو یہ سپورٹ کرتے آئے ہیں وہ کس طرح ایسے موقع کے اوپر بھی نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو اس نفرت سے نکلنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر پاکستان کی محبت پیدا کرے، اور اللہ پاک ان کو بغض عمران سے نکلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جی آج علیمہ خان ہائی کورٹ گئی ہوئی تھی دوبارہ، اور علیمہ خان اس سسٹم سے کافی پریشان لگ رہی تھیں، مطلب نا امید اور مایوس لگ رہی تھیں، لیکن اپنی مزاحمت وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور علیمہ خان نے آج ایک بیان دیا، وہ کہتی ہیں کہ اگر جو اوپر والی عدالتیں ہیں وہ رول آف لاء کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی تو جو نچلی عدالتیں ہیں وہ کیسے سٹینڈ کریں گی۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب 27 سال سے جو ہیں وہ رول آف لاء کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ملک کے اندر قانون و آئین کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ کہتی ہیں لیکن ہمیں اس وقت جو خطرے ہیں وہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ ہمیں اندر سے ہے، تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو پھر کسی دشمن کی ہمیں میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو جسٹس سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے۔ ہم نے اتنی بے بسی عدالتوں کی، اتنی لاچاری پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے، اور جو عدالتیں ہیں وہ اپنے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا پا رہی ہیں، اور جو قانونی طور پہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف یہ ایکشن بھی نہیں لے پا رہی ہیں۔ اس وقت عدالتیں اور ججز اس وقت اس قدر کمزور ہیں کہ جو سپریڈنٹ ہیں وہ بھی عدالتی حکم کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی ان سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ بھی ان سے زیادہ مضبوط ہیں، اور انہی عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کے طور پہ۔ جو ریاست ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر بغاوت کے، غداری کے اور ملک دشمنی کے پرچے کاٹ رہی ہے، توہین کے پرچے کاٹ رہی ہے، اور یہ عدالتیں جو ہیں یہ جانتی بھی ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ بوگس ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، لیکن وہ انصاف دینے کے بجائے
ریمانڈ دے دیتی ہیں، اور جہاں پہ کیسز کی سماعت فوری طور پہ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ وہ تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ڈال دیتی ہیں۔ بہرحال پتہ نہیں ان ججز کی کون سی ایسی مجبوری ہے، یا وہ کیوں اس قدر خوف زدہ ہیں، کیوں خاموش ہیں، کیوں بھی اتنے بے بس و لاچار بنے بیٹھے ہیں، کیوں ریاست کی جو حکومت کی اور یہ عدالتوں کی فسطائیت ہے، ظلم ہے اور یہ جو بربریت ہے اس کے اندر سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر ججز بھی ڈر جائیں گے، عدالتیں انصاف نہیں کر پائیں گی، عوام کو انصاف نہیں دے پائیں گی، ریلیف نہیں دے پائیں گی، قانون و آئین کے مطابق فیصلے نہیں کر پائیں گی، اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پائیں گی، تو عوام کہاں جائے گی؟ اور آپ کی ناانصافی کی وجہ سے جو بھی انتشار انارکی پھیلے گی اس کے اندر آپ برابر کے ذمہ دار ہوں گے، اور تاریخ آپ کو آپ کے ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بہرحال جی، آج ایک اور بڑی اہم سی خبر سامنے آئی ہے کہ ملک میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، جنگ مسلط کی جا رہی ہے اور بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے یہ جو وفاق ہے 10 ارب روپے سے بلٹ ٹرین کا ایک منصوبہ جاری کرنے جا رہی ہے۔ حالانکہ منصوبہ یہ وفاق کا ہے، لیکن اس کے اندر ہماری ٹک ٹاکر جو وزیر اعلیٰ ہے، جن کو غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور کے اوپر ایک بڑے صوبے کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، وہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں۔ حالانکہ ان کے اپنے صوبے کے حالات یہ ہیں کہ جو ہیلتھ الائنس کے ورکرز ہیں وہ سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں، اور جو ہمارے کسان ہیں وہ رو رہے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ہسپتال کے اندر ادویات نہیں ہیں، لیکن ان کی شبدے بازیاں جاری ہیں، ان کی ٹک ٹاکس جاری ہیں، ان کی ڈرامے بازیاں جاری ہیں۔ اللہ پاک کی پاکستان کے حال کے اوپر رحم کرے کہ جس ملک کے اندر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، عوام کو اتنے زیادہ مسائل کا عوام شکار ہے، وہاں پہ ان کی ترجیحات جو ہے وہ بلٹ ٹرین بنانا ہے۔ بہرحال اللہ پاک پاکستان کی ایسے نااہل نالائق حکمرانوں سے جان چھڑائے، اور پاکستان کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔